اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہمارے فاضل نوجوان کی خواہش ہے کہ علماء اٹھ کے ایک دفعہ اظہار کریں گے نا یکجہتی کا تمام بد مذہبوں کے خلاف، تو عوام کی دلجوئی ہوگی۔ اور یہ خدا کی قسم مقصد ہے، دیکھیں ان کی اپنی مسجد نہیں ہے، یہ بھی کسی استانے کے والی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ بٹیاں کے جو پٹھان ہیں ان کو بھی داد، کوئی جو بھی ایام بزرگان دین میں سے کوئی یوم ہوتا ہے نا، اگر کسی مسجد میں منایا جاتا ہے تو وہ وہی مسجد ہے جس میں اس وقت میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں۔ اور کوئی فتنہ عقیدے کے حوالے سے اٹھتا ہے تو جو بندہ پہلے دفعہ جلسے کی صورت میں اس کی مستند اور صحیح العقیدہ علماء سے تردید کرواتا ہے، اس خوش نصیب متقی فاضل نوجوان کا نام مولانا منیر حیدر رضوی ہے۔ اعلامیہ یہ ہے جی، میں مثلا اپنا کہوں، میں عارف محمود بن عبد الکریم خان ساکن میاں والی حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں یکتا، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، یہ بھی حکیم امت امیر اہل سنت کی بڑی حکمت ہے، آج کل وہ زیادہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں جی، اللہ کے آخری نبی، یہ قادیانیوں کا رد ہے۔ اس طرح انہوں نے پوری قوم کو نعرہ دیا ہے نا، اب تو رسالہ بھی آ گیا، وہ جیسے ڈنگی مار دعائیں ہوتی ہیں نا، رافضی مار رسالہ، ہر صحابی نبی تو پھر سنیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں یکتا، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی مکی مدنی سیدنا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو سردار خلق، خدا کی عطا سے غیب داں، خاتم النبیین اور بعد از خدا سب سے برتر مان۔ علماء خصوصی توجہ کیجئے گا، یہ میرا اپنا مقصد ہے، تیار کردہ ہے، تو اس میں اگر علماء کو کوئی کلام ہو یا اس کی اصلاح پسند فرمائیں یا اس میں اضافہ، تو انشاءاللہ میں بصر و چشم سے قبول کروں گا۔ سب اہل بیت اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو حق تسلیم کرتا ہوں، البتہ درجات کا تفاوت جو اکابر علماء کرام نے جمہور کے مطابق بیان کیا، اس کے لحاظ سے خلفائے راشدین کو بترتیب خلافت ایک دوسرے سے افضل مانتا ہوں۔ یعنی پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، خلافت میں نہیں، پہلے درجے میں ہے تو پھر خلافت میں، دوسرا بولیں فاروق اعظم کا، تیسرا، چوتھا مولا علی کا۔ بندہ ان سے پوچھے تو کہتے ہیں جی ہمارا دل کرتا ہے، تمہارے دل کو نکال کے بندہ ڈالے بریلی شریف کی گلیوں کے کتوں کے آگے اور وہ اسے نوچیں، تمہارا دل کرتا ہے، جن کو تم پہلا بنانے میں تمہارا دل کرتا ہے ان کا فتویٰ جانتے ہو، وہ بھی سناتا ہوں میں۔ اس کے بعد دیگر عشرہ مبشرہ، حسنین کریمین، بدر و احد اور بیعت رضوان والوں کا درجہ ضرور مانتا ہوں، مگر کسی بھی فرد بشمول سیدنا امیر المسلمین معاویہ، سیدنا ابو سفیان، سیدنا وحشی، سیدتنا ہندہ وغیرہ کسی بھی صحابی یا صحابیہ کی عظمت کا، جن پہ یہ بھونکتے ہیں نا خاص طور پہ، ہرگز انکاری نہیں ہوں، نہ ہی ان کی بے ادبی کا مرتکب ہوں، اور نہ ہی ان میں سے کسی ہستی کے بے ادب فرد یا جماعت سے میرا کوئی تعلق ہے۔ آپ بھی بائیکاٹ کرتے ہیں ان کے گستاخوں سے؟ اور نہ ہوگا، یعنی آئندہ بھی نہیں رکھنا۔ نیز حب اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ کرام اور محبت صحابہ کا ڈھونگ رچا کر اہل بیت نبوی کی توہین کرنے والے رافضیوں خارجیوں سے میرا کوئی رشتہ ناتا ہے نہ ہوگا، بلکہ تمامی عقائد بمطابق عقائد اہل سنت رکھنے کے ساتھ ساتھ جو محض، یہ بات غور سے سنیے گا، سارے عقیدے سنیوں کے ہوں، محض تفضیل مرتضیٰ بر شیخین کا کہہ لو، یہ کہتا ہوں کہ حضرت علی، ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم سے افضل ہیں، اور باقی اس کے سارے عقیدے سنیوں والے ہیں، یا یزید پلید کو بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ پر تان کا مریض ہو، یا معاذ اللہ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کو تمام نبیوں بلکہ صدیق اکبر سے بھی افضل کہتا ہو، ایسے ہر فرد اور جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علماء اس کی تائید کرتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو میرا دور سے سلام متارکت، وہ جو بائیکاٹ والا ہوتا ہے نا، بھائی اور تینوں پر سلام،
اور میں ختم نبوت کے منکرین کو کافر و مرتد، تفضیل شیخین کے منکروں کو گمراہ، سب شیخین جو بکر و صدیق اور فاروق اعظم کو بھونکتے ہیں کہ قائل گستاخ کو بحکم فقہا کافر جانتا مانتا ہوں. جو زیرک علماء ہیں نا، ان کی فرمانا یہ ہے کہ اس زمانے میں متکلمین کا فتویٰ نہ سنایا جائے. وہیں سے تو بنیاد لیتے ہیں جی، کہتے ہیں اچھا کافر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. نیز اولیاء کرام بالخصوص حضرت سلطان العارفین سلطان محمد باہو قدس سرہ کے حوالے سے ایک گمراہی پھیلانے والوں، یعنی اصل ارکان شرع کے انکاری اور تصوف کی آڑ میں شریعت اور طریقت کے درمیان جدائی ڈالنے والوں سے وہ ایک ٹیم ہے نا. نماز کوئی نہیں جی، روزہ کوئی نہیں، اور ہیں ہم صوفی دل کی نماز، ان کا بھی میں نے لکھا ہے. ان سے قلبی و عملی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. اس سارے حلف نامے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری قدس سرہ کے رسالہ مبارکہ تمہید ایمان، حسام الحرمین، رد الرفدہ، مقال العرفاء، بیزاد شرن و علماء، اور پیر سید مہر علی شاہ چشتی قدس سرہ کی تحقیق الحق فی کلمت الحق، تصفیہ مابین سنی و شیعہ اور سیف چشتیائی کا، یہ علماء کے لیے خاص طور پہ پہلی فرصت میں مطالعہ کر کے ہم اپنے تائیدی دستخط کر کے دوں گا. یہ میں نے بنیاد چونکہ متخصصین بنے تھے. اکابر دیوبند کے کفریات اور مرزا قادیان کے تعلق سے حسام الحرمین جو اعلیٰ حضرت کا ہے، اس کی تحقیق سے مکمل متفق ہوں. رافضیوں اور نیم رافضیوں، یہ جن کے خاص آج آپریشن ہوا ہے، ان کے حوالے سے فتاوی رضویہ، عالمگیریہ، شامیہ کے جتنے فتاوی ہیں ان سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں. اور آخری بات، تحریک رجوع، مناجیوں، تبلیغیوں اور دیگر سنی لیبل سے پائے جانے والے فتنوں کے حوالے سے مجھے اعلیٰ حضرت کے مسلک کے اکابرین کی رائے سے ذرا بھر بھی اختلاف نہ ہوگا، اور اس پر کاربند رہتے ہوئے اپنے اہل و عیال، اعزاء اقارب، احباب، شاگرد، مریدوں کو پابند رکھنے کی صحیح کروں گا. ادارے سے وابستہ منتظمین کو بھی انہی شرائط پر جانچ کروں گا، اور کسی کو مرید کرتے وقت، سند فضیلت دیتے وقت، سند خلافت دیتے وقت ان چیزوں کا لحاظ کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں دو جہاں کی بلائیاں نصیب فرمائے. ہمارا وہ جو جلسہ ہے وہ اجتماعی